نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، ہمارا آج کا درس سورۃ الفتح سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں بات کو زیادہ لمبا نہیں کرتا اور نہ ہی تفصیل میں جاتا ہوں تاکہ مختصر بات ذہن نشین ہو جائے، لیکن سورۃ فتح کے شروع کے اندر کچھ باتوں کو تفصیل سے عرض کرنا ضروری ہے۔ کوشش کروں گا کہ اس کے اندر بھی اختصار ہو، لیکن کچھ باتوں کا عرض کرنا ضروری ہے تاکہ پھر کبھی زندگی میں پیش آنے والے اشکالات ختم ہو جائیں۔ سب سے پہلے سورۃ فتح کا شان نزول ہے وہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ایک خواب دیکھا کہ آپ اور صحابہ کرام کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور عمرہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے جب اپنے خواب کا تذکرہ صحابہ کرام کے سامنے کیا تو ہر ایک کا شوق بڑھا کہ ہمیں عمرے کے لیے جانا چاہیے، اور یہ فطری شوق تو تھا ہی کیونکہ مہاجرین صحابہ کو مکہ مکرمہ سے نکالا گیا تھا، اس لیے ان کا شوق بہت زیادہ تھا۔ انصاری مدینہ کا بھی شوق تھا کہ ہمیں بھی جانا چاہیے، تو سب پر شوق غالب آیا۔ آخر یہ فیصلہ ہوا سن 6 ہجری کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا سفر ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے مدینہ سے باہر دیہات کے لوگوں تک بھی آواز لگوائی، خبر پہنچائی کہ سب سے کہہ دو کہ ہمیں چلنا چاہیے۔ اس کی وجہ ان کے ذہن میں یہ بھی تھی کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے تو مشرکین مکہ رکاوٹ پیدا کریں گے اور ممکن ہے جنگ تک کی نوبت آ جائے، اس لیے ہمیں اپنی طاقت کے ساتھ جانا چاہیے۔ مکمل طاقت تو نہیں، لیکن کچھ تلواریں ساتھ ہوں، کچھ اسلحہ ساتھ ہوں۔ اس لیے 1400 صحابہ کرام کا ایک لشکر حضور علیہ السلام عمرے کے ارادے اور نیت سے لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر جب مکہ مکرمہ کے مشرکین کو اطلاع ملی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم ان کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ان کو روکنا چاہیے۔ اگر یہ کہنے سے نہیں رکتے، زبانی نہیں رکتے، تو طاقت کا استعمال کیا جائے۔ خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، صحابی نہیں بنے تھے، یہ کام ان کے ذمہ لگا کہ قریش کا ایک گروہ لے کر باہر نکلے۔ تو جب یہ نکلے تو اور دیگر لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ مکہ مکرمہ سے باہر بلدخ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر خالد بن ولید اور ان کے ساتھ جو لشکر تھے ان لوگوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا اور آپس میں عہد کر لیا کہ حضور علیہ السلام کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ علیہ السلام کو بھی اطلاع ملی، آپ علیہ السلام کا قافلہ بھی آ گیا، تو ایک ایسی جگہ پہنچ گیا کہ ان کا اور خالد بن ولید کے قافلے کا آمنا سامنا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے بندے کو بھیجا، ان سے بات چیت ہوئی کہ ہم صرف عمرے کے لیے آئے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے دو، ہم واپس چلے جائیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام نے ان کو بات سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو جنگیں کر کر کے تم تھک گئے ہو، تمہاری کمر ٹوٹ گئی ہے، تم مجھے چھوڑ دو، میں عمرہ کروں گا اور واپس چلا جاؤں گا، باقی عرب قبائل سے مجھے نمٹنے دو۔ اگر وہ مجھ پر غالب آ گئے اور میں قتل ہو گیا تو تمہاری جو چاہت ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور اگر میں زندہ رہا تو تمہیں مزید موقع مل جائے گا تیاری کرنے کا، تم اپنی بھڑاس پھر نکال لینا، فی الحال ہمیں کچھ نہ کہو، ہمیں عمرہ کر کے واپس جانے دو۔ لیکن وہ پھر بھی اس بات پر بھی آمادہ نہ ہوئے۔ اسی دوران حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو لیا اور خالد بن ولید کے لشکر کی دوسری جانب آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ قریش کے لشکر نے پانی کی جو جگہ تھی اس پر پہلے قبضہ کر لیا تھا۔ آپ علیہ السلام کے پاس جگہ وہ آئی جہاں پانی نہیں تھا، وہاں ایک پرانا سا کنواں تھا، وہ بھی تقریباً خشک تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک اس میں ڈالا اور ایک تیر بھی دیا کہ اس کو اس کنویں میں گاڑ دو۔ تیر کا گاڑنا تھا کہ کنویں کے اوپر کے کنارے تک پانی بھر آیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس پانی جمع ہو گیا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کا ایک واضح معجزہ دیکھ لیا جو اس سفر میں اس مقام پر پیش آیا۔ اس کے بعد بھی آپ علیہ السلام نے بھرپور کوشش کی کہ مکہ والوں کو سمجھائیں، لیکن وہ نہ مانے۔ اہل مکہ میں سے ایک شخص تھا جس کا نام بدیل بن ورقہ، جو بعد میں مسلمان ہو گیا، وہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، عمرہ نہ کریں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی بات سمجھائی کہ دیکھو ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، ہماری کوئی دوسری غرض نہیں، ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، نہ ہی جنگ ہمارا مقصد ہے۔ یہ ہماری بات آپ علیہ السلام نے ان کو پوری سمجھائی، جو بات حضرت خالد بن ولید کو سمجھائی تھی وہ بات پوری دہرائی جو ان کے لیے دہرائی تھی۔ بدیل بن ورقہ نے بات سمجھی اور واپس جا کر قریش کو بات سمجھائی، لیکن قریش نے کہا کہ نہیں، ہم تو لڑیں گے۔ پھر عروہ بن مسعود ثقفی اپنے طور پر آئے، حضور علیہ السلام سے ملے اور بات کی۔ آپ علیہ السلام نے ان کو بھی بات سمجھائی، ان کو بھی سمجھ آ گئی۔ انہوں نے بھی واپس جا کر اہل مکہ کو سمجھایا، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے رہے تو کہا کہ ہم تو لڑیں گے، ہم تو قتل کریں گے۔ جب قریش نے عروہ بن مسعود کی بات نہ مانی تو وہ اپنے قبیلے کو لے کر ان سے الگ ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور شخص جو دیہات کے لوگوں کے سردار تھے وہ بھی آپ کے پاس آئے کچھ آدمی لے کر۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے بات کی، آپ نے ان کو بھی اپنی پوری بات سمجھائی جو بدیل بن ورقہ کو اور عروہ بن مسعود کو سمجھائی تھی، ان کو بھی سمجھ آ گئی۔ انہوں نے بھی واپس جا کر قریش کو سمجھایا، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے رہے، کہا کہ ہم تو لڑیں گے۔ تو یہ شخص بھی اپنے قبیلے کو اور اپنے لوگوں کو لے کر ان سے الگ ہو گیا۔ ایک اور شخص بھی آیا، اس کو بھی آپ نے بات سمجھائی، وہ بھی سمجھ گیا۔ اس نے بھی جا کر قریش کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ تو اس نے بھی دیکھا یہ ضد پر اڑے ہیں تو وہ بھی اپنی جماعت کو لے کر الگ ہو گیا۔ مکہ کے جو قریشی لوگ تھے ان کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ اگر یہ لوگ آئے، عمرہ کیا، عمرہ کر کے چلے گئے تو ہمیں باقی عرب کہیں گے مسلمان تم پر غالب آ گئے، طاقت کے بل بوتے پر آئے، عمرہ کر کے واپس چلے گئے، اس سے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، عزت خاک میں مل جائے گی، اس لیے ہم کسی صورت میں عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب سے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، تم خود اب مکہ جاؤ اور ان کو سمجھاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور میری خود ان سے جنگ ہے، دوسرا میرے مزاج کے اندر شدت بہت ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہاں میرا کوئی حامی بھی نہیں ہے کہ جو بات ان کو سمجھائے، اس لیے میری رائے یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ حضرت عثمان کو بھیجیں، ان کا وہاں قبیلہ بھی ہے اور ان کی خاص وہاں عزت اور مقام بھی ہے اور مزاج کے اندر نرمی بھی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان کو بھیجا، وہ تشریف لے گئے، مکہ مکرمہ پہنچے تو ابان بن سعید سے ملے۔ ابان بن سعید بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان کو پناہ دی اور امن دیا۔ پھر ان کو لے کر 3 دن تک قریش کے جتنے بڑے بڑے سردار تھے سب سے ملاقاتیں کی۔ حضرت عثمان نے قریشی سرداروں کو بہت سمجھایا کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں آئے، لیکن انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے ہم ایسا ہرگز نہیں کرنے دیں گے۔ 3 دن تک حضرت عثمان وہاں ٹھہرے رہے۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ اگر آپ طواف کرنا چاہیں تو کر لیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ حضور کے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ بعض صحابہ نے کہا کہ بعض صحابہ نے انہی 3 دنوں میں آپ علیہ السلام سے یہ کہا کہ عثمان تو مزے سے طواف کر رہے ہوں گے اور ہم یہاں پڑے ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ کتنی اعتماد ہے، حضرت عثمان کی بھی بات وہی ہے، اللہ کے نبی کی بھی بات وہی ہے۔ ادھر مشرکین نے ایک سازش کی، 50 آدمی بھیجے کہ جاؤ کسی طرح محافظوں سے بچ کر آپ علیہ السلام کا کمام علیہ باللہ تمام کر دو۔ جب یہ لوگ آئے تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ جو حضور علیہ السلام کے پہرے پر مامور تھے، انہوں نے ہمت کی اور کچھ صحابہ کو ساتھ لیا اور مشرکین کے ان 50 افراد کو گرفتار کر کے حضور کے سامنے پیش کر دیا۔ اب آپ علیہ السلام چاہتے تو ان سب کو قتل کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ان کو قتل نہیں کیا۔ جب مسلمانوں نے ان کے 50 بندے قید کر لیے تو انہوں نے حضرت عثمان کو وہاں روک لیا اور کہا تم ان کو مارو گے ہم ان کو بھی قتل کر دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 کو چھوڑ دیا تاکہ وہاں پر قتل نہ ہو۔ انہوں نے بھی حضرت عثمان کو چھوڑ دیا، لیکن ادھر خبر یہ مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو مکہ والوں نے شہید کر دیا۔ تو اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ لے گئے، واپس نہیں جائیں گے۔ دیکھو ہم نے ان کے 50 بندی چھوڑ دیے، انہوں نے ہمارا بندہ قتل کر دیا، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے،
اس لیے ہم بدلہ لیں گے۔ اس پر 1400 کے لگ بھگ جو صحابہ تھے ان سب نے حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھ پہ بیعت کی، بدلہ لینے کی بیعت کی۔ آپ علیہ السلام نے پھر نیچے اپنا دایاں ہاتھ رکھا اور اس پر اپنا بایاں ہاتھ رکھا، فرمایا کہ اگر عثمان یہاں ہوتے تو وہ بھی موت کی بیعت کرتے، یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ سمجھو۔ آپ علیہ السلام نے ان کی طرف سے بھی بیعت کی۔ جب یہ خبر مکہ کے مشرکین کو پہنچی تو ان کے ذہن میں کی فضا بدل گئی کہ یہ کیا ہوا۔ مشرکین مکہ جو بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ انہوں نے 3 آدمیوں کا ایک قافلہ، ایک جماعت، ایک وفد بھیجا جس میں سہیل بن عمر جو ہے وہ ان کی امیر اور قیادت کر رہے تھے، اور آئے اور آ کر کہنے لگے ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا چاہتے ہیں بولو۔ سہیل بن عمر پہلے بھی مذاکرات کے لیے آئے تھے، اس وقت صرف اتنی بات تھی کہ 50 بندے رہا کروا کر لے گئے تھے۔ اب جب دوبارہ آئے تو حضور علیہ السلام نے دیکھتے ہی فرمایا مجھے لگتا ہے مکہ والے مذاکرات کے لیے مادہ ہو گئے ہیں۔ سہیل کے آنے سے محسوس کیا۔ جب آئے پھر مذاکرات شروع ہوئے، انہوں نے کہا جی کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں اور آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہمیں یہ شرط منظور ہے، ہم اس سال واپس جاتے ہیں، آئندہ سال پھر آئیں گے اور عمرے کے لیے آئیں گے۔ اور بولو۔ انہوں نے کہا دوسری شرط یہ ہے اگر ہم میں سے کوئی شخص مسلمان ہو اور آپ کے پاس چلا جائے تو آپ لوگ اسے واپس کرنے کے پابند ہو گے، اور اگر آپ کا کوئی شخص ہمارے مذہب کی طرف آ جائے جس کو ہم مرتد کہتے ہیں تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ آپ نے ٹھیک ہے، ہمیں یہ بھی منظور ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ شرائط تھی جو انہوں نے بتائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ پر اس کا بہت بڑا رنج اور صدمہ تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہمیں منظور۔ ایک روایت میں ہے جب صحابہ کرام نے اصرار کیا کہ حضور آپ کس بات پر معاہدہ فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا دیکھیں جو ہمیں چھوڑ کر ان کے پاس چلا جائے گا تو اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے واپس لا کر، بس اسے جانے دو۔ تو صحابہ کرام کو کچھ بات سمجھ آ گئی۔ اسی طرح سہیل بن عمر نے یہ بات بھی رکھی کہ ہمارا 10 سال کا آپس میں معاہدہ ہے، ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے اور آپ بھی ہم سے جنگ نہیں کریں گے۔ باقی جو دیگر قبائل ہیں جو آپ کے ساتھ ملنا چاہے اسے اختیار ہے، جو ہمارے ساتھ ملنا چاہے انہیں اختیار ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں یہ بھی منظور ہے۔ جب معاہدہ لکھا جانے لگا تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا، حضرت علی سے کہا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سہیل بن عمر اس نے کہا کہ کہ یہ معاہدہ سہیل بن عمر اور محمد کے درمیان ہے۔ تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ لکھو۔ اس پر سہیل نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھیں، کیونکہ الرحمن اور رحیم ہمارے ہاں نہیں لکھا جاتا۔ جو پہلے آپ لکھتے تھے بِاسْمِکَ اللہم، اب بھی وہی لکھیں۔ آپ نے کہا علی یہی لکھ دیا گیا۔ فرمایا کہ لکھو یہ معاہدہ ہے جس کا فیصلہ محمد الرسول اللہ نے کیا ہے۔ اس پر بھی سہیل بن عمر کو اعتراض ہوا۔ اس نے کہا اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو جھگڑا ختم، جھگڑا تو اسی بات کا ہے ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، اس لیے معاہدے میں یوں لکھا جائے گا، معاہدے میں یوں لکھا جائے گا کہ محمد بن عبداللہ، محمد الرسول اللہ نہیں، محمد بن عبداللہ لکھو۔ آپ نے حضرت علی سے کہا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو، محمد بن عبداللہ لکھو۔ نے عرض کی یا رسول اللہ میری ہمت تو نہیں ہے کہ میں اس کو کاٹوں، آپ نے کاغذ مجھے دو۔ آپ علیہ السلام نے کاغذ خود لیے، معاہدہ اپنے ہاتھ سے لکھا، اور آپ علیہ السلام تو امی تھے، لیکن عجیب بات ہے امی ہونے کے باوجود یہ تحریر آپ علیہ السلام نے خود لکھی۔ ھذا ما قاس محمد بن عبداللہ وسہیل بن عمر واصلح على وضح العرب عن الناس 10 سنين يأمن فيه الناس ويكف بعضهم عن بعض۔ یہ معاہدہ جو ہے محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمر کے درمیان ہے۔ دونوں فریقوں نے اس بات پر صلح کی کہ 10 سال تک ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے، اس دوران سب لوگ امن کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے پر چڑھائی کرنے سے رکے رہیں گے۔ معاہدہ کی شرائط طے ہو ہی رہی تھی کہ ابو جندل جو سہیل بن عمر کے بیٹے کسی طرح سے اپنی بیڑیاں کھلوا کر حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ ابو جندل مسلمان ہو چکے تھے پہلے سے، ان کے والد سہیل بن عمر نے ان کو بیڑیاں لگا رکھی تھی، تو وہ یہاں پہنچ گئے۔ تو سہیل نے کہا یہ تو ہمارا معاہدہ ہے، اگر ہمارا بندہ ہمارا دین چھوڑ کر آپ کے پاس آ جائے تو آپ واپس کرنے کے پابند ہیں، اس لیے ابو جندل کو واپس کرو۔
آپ نے فرمایا ابو جندل واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا حضور یہ بہت ظلم کرتے ہیں۔ فرمایا بہت جلد اللہ اسباب عطا فرمائیں گے، تمہارے لیے راستہ نکال دیں گے، تم واپس چلے جاؤ۔ تو یہ تھا صلح حدیبیہ کا پس منظر کہ صلح حدیبیہ کیوں ہوئی، جس پر معاہدہ لکھا گیا۔ اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پریشانی، جب وہاں سے واپس جانے لگے ہیں تو عمر سے رہا نہ گیا۔ آپ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ تمہارا سچا نبی ہوں۔ فرمایا کیا ہم حق پر اور یہ مکہ والے باطل پر نہیں ہیں؟ فرمایا کہ ہم حق پر ہیں، یہ باطل پر ہیں۔ کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں جائیں گے؟ آپ فرمایا کہ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ عرض کیا رسول اللہ پھر اتنا دب کر معاہدہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھو عمر، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کروں گا، اللہ میری ضرور مدد کرے گا۔ عمر اسی میں خیر ہے۔ حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے تو ہمیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ میں جائیں گے، طواف کریں گے، عمرہ کریں گے۔ فرمایا کہ ہاں میں نے کہا تھا، لیکن کیا یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے؟ عرض کہ جی یہ تو نہیں کہا تھا۔ فرمایا کہ جس طرح کہا تھا انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، ہم بیت اللہ کا طواف ضرور کریں گے۔ حضرت عمر اس وقت تو خاموش ہو گئے، لیکن ان سے رہا نہ گیا۔ پھر حضرت ابوبکر کے پاس گئے، ان سے جا کے پوچھا کہ ابوبکر بتاؤ کیا حضور سچے نبی نہیں ہیں؟ کہ ہاں سچے نبی ہیں۔ ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہ ہم بالکل حق پر ہیں۔ کہ کیا مشرکین باطل پر نہیں ہیں؟ بالکل باطل پر ہیں۔ کہ پھر یہ معاہدہ اتنا دب کر کیوں ہو رہا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بالکل بعینی ہی وہی جواب دیا جو اللہ کے نبی نے دیا کہ اللہ آپ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف کبھی کچھ نہیں کریں گے، اللہ ان کی ضرور مدد کرے گا۔ حضرت عمر خود ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد میں برابر صدقہ کرتا رہا، غلام آزاد کرتا رہا، توبہ استغفار کرتا رہا کہ یا اللہ میں نے یہ کیا، میں یہ کیوں جذبات میں آ کر یہ بات میں نے کہی آپ علیہ السلام سے۔ یہ تھا حضور علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا کہ میں صحابہ کے ساتھ بیت اللہ گیا ہوں، ہم نے عمرہ کیا ہے، لیکن اس میں وقت کا تعین نہیں تھا۔ اب کریں گے یا آئندہ سال کریں گے، شوق غالب تھا تو اسی سال روانہ ہو گئے۔ مقدر میں آئندہ سال لکھا تھا۔ جب وہاں سے واپس لوٹے تو لوٹ رہے تھے تو یہ سورت نازل ہو گئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو بڑی فتح دی ہے۔ اب عجیب آدمی ہے، معاہدہ دب کر کیا ہے، ان کی ساری باتیں مانی جا رہی ہیں اور اپنی بات کوئی بھی نہیں منوائی جا رہی، لیکن اللہ فرما رہے ہم نے فتح عظیم دی ہے، فتح مبین دی ہے۔ یہ فتح عظیم اور فتح مبین کیا ہے؟ تو یہ انشاءاللہ آئندہ کے درس میں آئے گا۔ یہ میں نے تفصیل کے ساتھ کچھ عرض کر دیا ہے تاکہ اگلی بات بھی سمجھ میں آ جائے اور اس کا پورا پس منظر سامنے ہو، تاکہ کبھی بھی کوئی اشکال اس واقعے پر کسی کو پیش نہ آئے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔